السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی۔ آج ہم اس پروگرام میں ذکر کریں گے جو وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ان اقدامات پر جو کہ انہوں نے فارسٹ یا ایگریکلچر کے حوالے سے اٹھائے ہیں۔ اس پر ہماری چند دن پہلے بات ہوئی ہے۔ وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو ایگریکلچر اور فارسٹ کے ڈویژن کے جو چیئرمین ہیں جناب ابراہیم امیری صاحب، انہوں نے ہمیں جو تفصیلات بتائیں اس کا ہم کچھ مختصر سا ایک خلاصہ بنا کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک غیر سرکاری تنظیم جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہے، اس نے کتنے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وانا پورے پاکستان میں سیب کی جو کل پیداوار ہے اس کا 18% وانا پروڈیوس کرتا ہے، اور جو کہ وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا ضامن ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے مالی طور پر مستحکم ہیں۔ لیکن کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وانا کے اندر پانی کا جو لیول تھا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے باغات اس سے متاثر ہوئے، اور بہت سارے باغات ایسے ہیں جو کہ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بتدریج وہ اپنی افادیت کو کھوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کچھ اقدامات کیے تھے جو کہ بہت ہی احسن ہیں اور بہت ہی بہترین اقدامات تھے، جو ہمیں ابراہیم امیری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے فارسٹری اور ایگریکلچر ڈویژن کے، اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وانا میں پانی کی سطح نیچے جانے لگی تو وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اس کے لیے سوچ بچار شروع کی کہ آنے والے وقتوں میں جب پانی کا بحران پیدا ہوگا اور یہ باغات سوکھ جائیں گے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ پانی کی پریزرویشن کے لیے جو اقدامات وہ کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہ انہوں نے 21,000 پلانٹس جو ہیں وہ پستہ کے انہوں نے نرسری لگائی ہے، جو کہ وہ اپنے مختلف علاقوں میں تقسیم کریں گے فارمرز کے اندر۔ دوسرا انہوں نے 16,000 پودوں کی نرسری انہوں نے لگائی ہے زیتون کے پودوں کی، جو کہ وہ فارمرز کے اندر تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ 3.5 لاکھ وہ جنگلی زیتون جو وہاں پر مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کی گرافٹنگ کے لیے انہوں نے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا ہے، جس میں وہ ایکسپرٹس کو بلواتے ہیں اور فارمرز کو یا علاقے کے لوگوں کو اس سلسلے میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گرافٹنگ کس طرح ہوتی ہے اور کون کون سے مشکلات اس میں پیش آتی ہیں، جس کا تدارک وہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے 2 سے 3 دن کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جو کہ ترناب فارم پشاور سے ایکسپرٹ آتے ہیں اور وہ انہیں اس کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے جس میں لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت خود کفیل ہونے میں بہت آسانی ہوگی، اور آلریڈی وہ پودے جو ان کے پاس لگے ہوئے ہیں جن کی تعداد انہوں نے جو بیان کی ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر بات کرتے ہیں پستہ کے اوپر، تو پستہ پر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے کوئی تحقیقات کی ہیں کہ پستہ ان علاقوں میں کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے پہلے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کے مٹی کا سوائل کے جو ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس پودے کی سلیکشن کی ہے، اور وہ اس کو اسی لیے جو ہے انہوں نے نرسری بنائی ہے اور وہ لوگوں میں آگے تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر فیزیبلٹی دیکھی جائے، فیزیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پستہ کا جو درخت ہے یا جو اس کا پودا ہے، اس سے 4 سال کے اندر ہمیں پھل آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ پھل جو 4 سال بعد پہلے سال تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن 5ویں سال میں جا کر کے وہ اپنی کمپلیٹ پیداوار دینا شروع کر دے گا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس ترتیب سے لگائیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ 1 ایکڑ کے اندر 435 پودے، یہ جو کہ 10 بائی 10 فٹ کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں، وہ ہم نے لگائے ہیں، اور اس کو تھوڑا پانی چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیکٹڈ جو ان کے پاس اس کی فگرز ہیں کہ یہاں سے انہیں تقریباً کوئی 15 سے 18 kg پستہ جو ہے وہ ایک درخت سے ان کو ملے گا۔ پستے کی اگر بات کی جائے تو پستہ تقریباً 1,000 روپے کے قریب کلو ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک قیمتی چیز ہے، خشک میوہ ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو ایک درخت سے اگر ان کو 15,000 روپے بھی ملتے ہیں، یعنی 15 kg بھی وہ دیتا ہے، اور 15,000 روپے بھی ملتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا اور مزید آپ کم کر لیں تو 1 ایکڑ کی جو پیداوار ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔
یعنی ایک باغ سے آپ کو 1 ایکڑ کے باغ سے آپ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اقدامات اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ لوگ پانی کو پریزرو نہ کر سکیں اور پانی کا کوئی متبادل نہ پیدا ہو سکے تو بارانی علاقوں میں جو کہ اس وقت بنجر پڑی ہوئی زمینیں ہیں اس کے اندر یہ درخت جو ہیں یہ اس سیب کی جو فصل تھی، جو سیب کے باغات تھے، اس کو ریپلیس کر سکیں اور وہ جو کمی آ رہی ہے اس کو وہ پورا کر سکیں۔ جو خوشحالی تھی وانا کے اندر جو کہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے اس وقت پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی روک تھام کی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے زیتون کا ان سے پوچھا تو زیتون کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ زیتون بھی انہوں نے 2 طرح سے لگائے ہیں، ایک 10x10 یعنی 435 پودا پر ایکڑ میں لگایا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک 18x18 میں لگایا ہے جو کہ تقریباً 100 سے 150 کے قریب پودے بنتے ہیں۔ دونوں کی اگر پر ایکڑ پیداوار کے حوالے سے بات کی جائے، گو کہ یہ سارے بارانی علاقوں میں ہیں اور ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بارش کتنی ہوتی ہے ان علاقوں میں، اس کے حساب سے اور اس کی حفاظت کے حساب سے اور اس کی اگر آپ اس کی بہتر دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس کے حساب سے اس کے اندر پروڈکشن بھی اسی حساب سے آئے گی۔ زیتون کی پر ایکڑ پیداوار کے حوالے سے جب ہم نے ابراہیم امیری صاحب سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً 1 ایکڑ کے اندر وہ پودے جو انہوں نے لگائے ہیں 10x10 میں جو کہ باران یا بارش کے اوپر ڈپینڈ کریں گے، اس میں سے 200 لیٹر سے لے کر اور تقریباً 600 لیٹر تک تیل ملنے کی ان کو امید ہے، اور اس کا فی کے جی جو انہوں نے ہمیں بتایا ابراہیم امیری صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً 3,500 روپے فی کے جی بک جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے اور ایک ایسی فصل ہے جو کہ بہت زیادہ چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان علاقوں میں یہ لوگ لگا رہے ہیں جس میں کہ جو کہ بارانی علاقے ہیں اور پانی ان کو بہت کم چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں سے ابراہیم امیری صاحب نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 24,000 پودے 2024 تک جو ہے ان کے پاس 24,000 کے قریب پودے آ جائیں گے پستہ کے، جو کہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح تقریباً 16,000 پودے جو ہیں وہ نئے آئیں گے زیتون کے، جبکہ زیتون کے جو انہوں نے پہلے لگائے تھے وہ تقریباً 6,000 پودوں سے یہ پھل لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنگلی زیتون ہے اس کی گرافٹنگ کے لیے ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر وہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ گرافٹنگ کس طرح کی جائے گی ان جنگلی زیتونوں کی جو وہ آلریڈی ان علاقوں میں موجود ہیں، اور اس کے لیے انہیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے انہوں نے تقریباً اب تک جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ قریباً کوئی 80 لوگوں کی ایک جو لاٹ کہہ لیں یا 80 لوگوں کی ایک کلاس کو فارغ کیا ہے، جنہیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے گرافٹنگ کریں گے اور کس طریقے سے ان پودوں کی حفاظت کریں گے۔ وانا میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے 25 ارب روپے کا ٹرن اوور کرتی ہے چلغوزے کی فصل، وہ چلغوزہ جو کہ پاکستان کی حدود میں اگتا ہے، جبکہ افغانستان یا بارڈر کراس کر کے جو دوسرے علاقے کے اگر وہ ملا لیا جائے تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی فگر کو دیکھا جائے کہ 20 سے 25 ارب روپے کا یہ جو چلغوزہ پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان کی اس حدود میں، جو کہ وانا سے لے کر اور بارڈر تک کے ایریے کے اندر پیداوار ہوتی ہے اس کی، تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ چلغوزے کو بہتر طریقے سے درختوں سے اتارنا، ان کی صفائی کرنا، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہمیں فگرز دی ہیں وہ یہ بتایا کہ تقریباً 600 کے قریب خواتین جن کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے، اور چونکہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پر اس کے لیے خصوصی طور پر ان کے جو والنٹیئر خواتین ہیں اپنی وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی، انہوں نے ہی خواتین کو ان کے گھروں میں جا کر کے ٹریننگ دی ہے، جبکہ 1200 لوگوں کو انہوں نے ٹریننگ دی ہے جو کہ مرد حضرات ہیں، ان کو وہاں پہ مختلف گاؤں میں جا کر کے ان کے والنٹیئرز نے انہیں اس کا طریقہ کار سمجھایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس میں سے پھل لینا ہے تاکہ آپ کو پیداوار کو اور بھی بہتر کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی فگر ہے، اگر دونوں کو ملایا جائے تو تقریباً 1800 لوگوں کو ٹریننگ دینا معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی جہاں سرکار کی انوالومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی
فلاحی تنظیم جو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتی ہے، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کا۔ یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے شروع کیے ہیں، اور انتہائی قابل ستائش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے فاٹا کے تمام قبائل کو اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی مختلف کمیونٹیز کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے لوگوں میں خوشحالی پیدا ہو اور وہاں کی تجارت کو، وہاں کی زراعت کو اور وہاں کی جو بھی ذرائع ہیں آمدنی کے، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب ابراہیم امیری صاحب سے بات کی کہ وہ اقدامات جو انہوں نے پانی کی کمی کی وجہ سے اٹھائے ہیں، اس میں جیسے کہ جدید طریقہ زراعت جس میں کہ ڈرپ ایریگیشن کا سسٹم جو آج کل پوری دنیا میں رائج ہے، اس کو کیا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، کیا انہوں نے سپرنکلر کا کوئی سسٹم دیا ہے، ایسے کون سے طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ پانی کم استعمال ہو اور اس سے بہتر نتائج لیے جا سکیں، انہوں نے تقریباً 20 باغات کو ڈرپ ایریگیشن سسٹم دیا ہے، جس میں لوکل فارمرز کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، لیکن ان کو ٹریننگ دینا، ان کو اس چیز کے حوالے سے سمجھانا، ان کو اویئرنیس ان کو دینا کہ یہ کتنا فائدہ دے گا ان کو، یہ وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کا کریڈٹ ہے، اور وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر وہ کیا اور وہ سکسیسفلی چل رہا ہے بقول ان کے کہ یہ جو 20 انہوں نے وہ کیے تھے اس سے فارمر بھی خوش ہیں اور ان کی پروڈکٹ بھی اچھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو کلائمیٹ چینج کے وجہ سے جو چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر ان کا جو پھل ہے، اس پھل کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ اس پھل کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں نئے پروڈکٹ کی طرف جانے کا اور بارانی علاقوں کی طرف جانے کا، یہ بہت ہی احسن اقدام ہے جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کی جو کاشت ہوتی تھی اس کے اوس کی وجہ سے ٹماٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ٹنل فارمنگ کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ کا انعقاد کیا ہے اور ایک کی ٹریننگ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو پائلٹ پروجیکٹ بنایا اس میں انہوں نے ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پروڈکشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں اچھی فصل فارمر کو ملے اور اس کو ٹرین کریں تاکہ لوگ جو ہے اچھی فصل لے سکیں، اور وہ فصل جو کہ روایتی موسم کے علاوہ آتی ہے اس سے بہتر ریٹس انہیں مل سکیں، اور آف سیزن میں جب بھی کوئی سبزی آتی ہے تو اس کے یقینی ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور فارمر کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ابراہیم امیری صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ایکسپیکٹڈ پر ایکڑ تقریباً 30 سے 35 ٹن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہاں سے ان کو ٹماٹر ملے گا۔ 30 سے 35 ٹن اگر آپ کو آف سیزن میں ٹماٹر مل جاتا ہے 1 ایکڑ سے تو یہ ایک بہت ہی منافع بخش فصل ہوگی۔ اس میں پروڈکشن اس لیے بھی اس میں زیادہ آتی ہے کہ چونکہ یہ ورٹیکل فارمنگ ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے بیل کی صورت میں، تو یہ بہت احسن اقدام ہے یہ بھی وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کا کہ وہ لوگوں کو ورٹیکل فارمنگ یا ٹنل فارمنگ کی طرف لے کر آئے ہیں۔ وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے نہ صرف ایگریکلچر بلکہ صحت، تعلیم اور لوگوں کی جو فنی گرومنگ ہوتی ہے اس کے لیے بہت کام کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ان اقدامات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں ان کو جنہوں نے ایک پسماندہ قبائلی علاقے کے اندر اپنے لوگوں کو ان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان اقدامات کو اپنی اپنی کمیونٹیز کے اندر بھی کوشش کریں کہ رائج کر سکیں، کوشش کریں کہ اس طرح کی تنظیمیں بنا کر اس میں اپنی اپنی کمیونٹیز کو اس سے فائدہ دیں، اور وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن کو ایک ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھیں جنہوں نے اپنی علاقے کے لیے بہت ہی مشکل حالات میں بھی بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے دن رات سوچتے ہیں، اور وہ تجربات جو ان کو بڑے شہروں میں حاصل ہوتے ہیں ان کے افسران کو یا جو ویژن ہے ان کا اس کو لے کر وہ اپنے علاقے میں لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ قبائلی تمام اضلاع کے اندر لوگوں کو ان کی تقلید کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی اس طرح کی رفاہی کاموں میں حصہ لیں، اور مختلف تنظیمیں جو بھی اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہی ہیں وہ زراعت کو بھی توجہ دیں، کیونکہ زراعت، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے تقریباً 80% سے زیادہ لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کی جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ زراعت کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے قبائلی اضلاع کے اندر بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور ان اقدامات کو اڈاپٹ کریں جو وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اپنے علاقے میں لوگوں کی فلاح کے لیے کی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔